السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورضوان من اللہ اکبر، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ نے اپنے لیے جو وصف جو صفت اختیار فرمائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑھ کر سب سے بڑا ہے، وہی بات اللہ نے رضوان کے ساتھ یعنی کہ رضا الہی کے ساتھ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی رضا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ آپ کو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، تو یہ سارے کام کر کے ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کام تو یعنی ذریعے ہیں، یہ ساری عبادتیں تو وسیلہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ تو ہر انسان، ہم جتنے بھی انسان ہیں، کفار سے لے کر مومنین تک، گنہگار سے لے کر نیکوکار اور صالحین تک، سب کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ برائیوں پر، وہ گناہوں پر ابھارتا رہتا، بہت زیادہ ابھارنے والا، بہت زیادہ ابھارتا ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہم اپنے اندر جھانکے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر حسد، بغض، کینہ، چغلی، غیبت، ایک دوسرے سے نفرت، دشمنی، یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور جب تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں، گویا کہ ہم مقام امارہ سو میں ہیں، ہم نفس امارہ کے مقام میں ہیں، ہمارا نفس ابھی امارہ ہے، نفس امارہ ہے۔ لیکن ایک اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور نفس عطا فرمایا، وہ ہے نفس لوامہ، نفس لوامہ۔ یہ نفس ہمیں گناہوں پر ملامت کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، یہ ہے نفس لوامہ۔ لیکن وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ بڑا یعنی چھوٹا سا نفس ہے، اتنا پاورفل نہیں ہے، تھوڑا سا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نفس تو دونوں دیے تو دونوں، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں برابر تھے، نفس امارہ بھی اور نفس لوامہ بھی۔ لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، ہماری زندگی آگے بڑھتی گئی، ہمارے اعمال جیسے ہوئے ویسے ہی ہمارے وہ نفس بھی بڑے یا چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ اب اگر بندہ گناہوں میں آگے بڑھتا گیا، گناہ زیادہ کرتا گیا، برائیوں میں مبتلا ہوتا گیا، تو نفس امارہ یہ بڑا ہوتا چلا گیا، وہ اس کی ہائٹ بڑھتی گئی، اس کی باڈی بڑھتی گئی، وہ موٹا تازہ ہوا، وہ لمبا چوڑا ہوا، اور نفس لوامہ جو ہے وہ چھوٹے کا چھوٹا رہ گیا، وہ چھوٹا رہ گیا۔ ہاں کبھی ہم نے کسی کے کہنے سے، کسی کے بولنے سے، اگر ہم نے کوئی گناہ سے ہم رک گئے اور اپنے اندر ہم نے اگر ملامت محسوس کی، اگر افسوس محسوس ہوا، تو پھر وہ نفس لوامہ تھوڑا سا بڑھا۔ لیکن گناہ میں اتنا ڈوبے کہ نفس امارہ کے مقابلے میں نفس لوامہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ نفس لوامہ بھی ہمیں ملامت کرتا ہے، لیکن نفس امارہ اتنا غالب آیا، اتنا زیادہ غالب کہ ہم اب نفس لوامہ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے یہ اتنے بڑے بزرگ فرما رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بزرگ، یہ بچے کی بات کیوں سنیں؟ یہ یعنی معاملہ ایسا ہو گیا کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، نفس امارہ اتنا بڑا بزرگ ہو گیا ہماری نگاہوں میں کہ وہ تو ہم چھوٹے تھے تب سے لے کر آج تک، ہم بڑے ہوئے، بوڑھے ہوئے، تب تک وہی کام کر رہے ہیں۔ تب تک ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، تب تک ہم نے فلمیں دیکھی، تب تک ہم تھیٹروں میں جاتے رہے، تب تک ہم جوا کھیلتے رہے، جب تک ہم شراب پیتے رہے، یعنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہم نے یہی کام کیے، یہی سارے کام۔ تو اب وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ بزرگ آدمی ہے،
وہ بہت بزرگ ہے اس لیے کہ ہمیشہ تو وہی ساتھ دے رہا. اور نفس لوامہ چھوٹا سا بچہ تو بزرگ کی بڑے بزرگ کی بات ماننی چاہیے, چھوٹے بچے کی کیوں مان. یہ یعنی کمپیریزن ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو گیا. لیکن وہیں اگر کوئی بندہ نفس لوامہ کی بات سن کر نفس امارہ کو مارتا چلا جائے, ریاضات و مجاہدات کرے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفس ملہمہ عطا فرمائے. نفس ملہمہ, یہ نفس ملہمہ یعنی اللہ کی توفیق بھی بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے. بندہ پہلے کوشش کرے, یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ یعنی اب مجھے اللہ نے توفیق ہی نہیں دی تو میں کہاں سے نیکی کروں گا. نہیں, پہلے تو محنت کر, پہلے تو کوشش کر. اب جب بندہ کوشش کرتا ہے گناہوں سے رکنے کی, کوشش کرتا ہے نمازیں پڑھنے کی, کوشش کرتا ہے نیکیوں کے کام کرنے کی, کوشش کرتا ہے کہ وہ بغض و حسد اور کینے سے باز رہے, غیبت چغلی سے باز رہے, جھوٹ سے پاک رہے, باز رہے, اگر ان کی کوشش کرتا ہے, کبھی ہو بھی جاتا ہے, کبھی بچ بھی جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے, یعنی یہ کوشش ہے. کوشش تو کر رہا ہے بندہ, تو کبھی ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ادھر چلا جاتا ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں نفس امارہ بڑھتا جا رہا ہے وہی نفس لوامہ بھی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے, وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو اب یہ کوشش کرتے کرتے پھر جب اللہ اسے نفس ملہمہ عطا کرتا ہے, یعنی اس کا نفس ملہمہ ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کی توفیق بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی. اب اللہ اسے 5 وقت نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اب دے دیتا ہے کہ اب بندہ اذان سنتا ہے فوراً دل میں خیال آتا ہے بھائی چلو نماز پڑھنے ہے. یہ اللہ کی توفیق اس کے ابھی بھی یعنی وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور ساری بھی نیکیوں کے کام کر رہا ہے, پھر بھی کچھ گناہوں کے کام کر رہا ہے, پھر بھی کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل یعنی آؤٹ لائن کا ہو گیا, نیکیوں کے کام بھی کر رہا ہے, گناہ. تو یہ ہے نفس ملہمہ. اور اس نفس ملہمہ میں آ کر اب بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, چونکہ اللہ کی توفیق مل گئی. تو اب یہاں سے یعنی سمجھیے کہ یہاں سے اب ریاضات و مجاہدات کا ایک سفر شروع ہوتا ہے کہ بندہ اب زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اپنے آپ کو. اب تو اللہ کی توفیق بھی مل گئی تو عبادتوں میں کثر اور کمی نہ رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اب بندے کے اندر ایک شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ جذبہ بھی نہیں تھا, اب نفس ملہمہ کے بعد یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ ہر کام میں پوچھتا ہے مولانا یہ کام کریں تو یہ کیا تو گناہ ہوگا کیا, اس سے ایسا ہوگا کیا, یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. پہلے اس کی پرواہ نہیں تھی لیکن اب پرواہ ہونے لگی چونکہ اللہ کی توفیق اسے مل گئی. تو یہ ہے نفس ملہمہ. اب اس کے بعد پھر جب وہ ریاضات و مجاہدات کر کے گناہوں سے بچتا ہوا پھر آگے بڑھتا ہے اور جب مقام ولایت میں قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے. بہت زیادہ یعنی یہ تو نارمل ہم عبادت کر رہے تھے لیکن بہت زیادہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے تب جا کر اسے نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ نفس مطمئنہ یہ ولایت میں قدم ہے, یہ پہلا قدم ہے ولایت میں. اب بندے کو ولایت ملی, یہ ہے ابتدا, ولایت کی ابتدا ہے. لیکن اب نفس مطمئنہ کے بعد اب بندہ مطمئن ہوتا ہے. اب نفس امارہ جو ہے وہ بالکل دب چکا ہے, اب وہ گناہوں پر اتنا دلیر نہیں ہوتا, وہ گناہوں سے بچتا ہے, وہ نیکیوں میں کمی نہیں کرتا. نفس مطمئن, اس کا مطمئن نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا نفس ہی اسے اس بات کی یعنی اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ صرف نیکیاں کرے, گناہوں سے دور رہے, اللہ کی یعنی احکامات پر عمل کرے, اللہ اور رسول کی باتوں پر مانے. پھر یہ نفس مطمئنہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا جاتا ہے تو پھر نفس راضیہ ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. راضیہ نفس راضیہ یعنی یہ کہ مقام ولایت میں اب ترقی کرتے کرتے نفس مطمئن تو ہو گیا تھا, اب ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ اب ہر کام میں ہر چیز میں صرف اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے, صرف رب کی رضا دیکھتا ہے. میں یہ پیر یہاں رکھوں اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں اس گھر سے نکلوں رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں مسجد میں آؤں یا مسجد سے جاؤں تو اس پر اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا ہر یعنی ہر اس کا قدم ہر سانس میں بس وہ ایک بات سوچتا ہے کہ میرے اس کام سے کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے, میرا رب ناراض نہ ہو جائے, مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ ہر بات میں جب اللہ کی رضا دیکھنے لگتا ہے تو یہ ہے نفس راضیہ.
یہ ہے نفس راضیہ. اب وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا چاہتا ہے. اور جب بندہ مقام رضا میں آتا ہے، مقام رضا میں، یہاں بڑے سخت امتحانات ہوتے ہیں بندے کے ساتھ، بڑے سخت امتحانات ہوتے ہیں، اسے آزمایا جاتا ہے. اللہ قرآن میں ہم مومنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب تم اے ایمان والو، اے لوگو، تم ایمان لائے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ایمان لائے تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ رب فرماتا نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی. تو اسی طرح اب جب یہ مقام رضا میں آ گیا بندہ تو اسے آزمایا جاتا ہے. اب یہ ان آزمائشوں میں بندہ کھرا اترے گا تو آگے ترقی ہوگی، آگے ترقی ہوگی. اور اگر وہ پاس نہ ہوا، کامیاب نہ ہوا، مقام رضا سے ڈگمگا گیا تو پھر سے تھوڑا سا نیچے اتر آئے گا، ایک لیول اتر جائے گا نیچے، ورنہ تو پھر لیول آگے بڑھ جائے گا. تو یہ لیول جو ہے، یہ درجے ہیں ولایت کے. تو مقام رضا میں آ کر اب امتحان ہوگا بندے کا، اور کیسا بڑا سخت امتحان ہوگا. بچے کی موت ہو جائے گی، بچے کی موت ہو گئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ یہاں بھی رب کی رضا دیکھ رہا ہے کہ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. غوث اعظم کیا، ان کا یعنی بیٹا، چھوٹا سا بیٹا تھا، بچہ پیدا ہوا، اور پیدا ہوا تو وفات، یعنی پیدا ہوا اور تھوڑے ہی دن میں وفات ہو گئی. غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو خطاب کر رہے تھے. یہ وفات ہو گئی، کسی نے آ کر خبر دی، کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آپ نے جو ہے پہلے تو دل کی طرف دیکھا، مراقبہ کیا، پھر اس کے بعد مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر کوئی خوشی کی بات، یعنی پھر کبھی کوئی دن تھا جب کوئی خوشی کی بات ملی، تب بھی آپ نے نگاہ نیچی جھکائی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دل میں دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا. لوگوں نے پوچھا بیٹا مر جائے تب بھی اللہ کا شکر، اور جب یہ یعنی کوئی خوشی کی بات، کوئی آپ کا فائدہ ہو، خوشی ملے تب بھی اللہ کا شکر. ماجرا کیا ہے؟ کہا دونوں مرتبہ جب غم ملا، یعنی کہ جب بیٹا مر گیا میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو دل کو پایا کہ وہ مطمئن ہے، وہ راضی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ اسی میں راضی ہے تو مجھے ٹینشن کیا ہے، اللہ اس پر راضی ہے کہ میرے بیٹے کو اٹھا لے، اس کی امانت تھی، اس نے تھوڑے دنوں کے لیے دی تھی، واپس لے لی، اس کی چیز تھی، اس نے لے لی، تو میں شکوہ کس بات کا، شکایت کس بات کی کروں؟ کہتے ہیں یہ ہے مقام رضا. لیکن اگر بندہ اس امتحان میں ناکام ہو جائے، ایک بزرگ تھے شیخ احمد شرمینی، شیخ احمد شرمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کاملین میں سے ہیں. یہ جو ہے یہ بھی مقام رضا میں آئے. جب مقام رضا میں، ویسے مطمئنہ اور سارے مقامات تو آپ نے طے کی، لیکن جب مقام رضا میں آئے تو اب آپ کا امتحان ہوا، آپ کا امتحان ہوا. اور جب آپ کا امتحان ہوا تو اس امتحان میں آپ کامیاب اور یعنی آپ ثابت قدم نہ رہ سکے. حضرت احمد شرمینی جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے. امتحان کیا ہوا؟ امتحان یہ ہوا کہ آپ کے بیٹے کی وفات کا وقت قریب آیا. چھوٹا سا بیٹا تھا، ایک کا ایک لوتا بیٹا، بڑی دعاؤں منتوں سے حاصل ہوا تھا، اور جو ایک کا ایک یعنی بیٹا تھا اس کی وفات کا وقت آ گیا. تقدیر میں لکھا تھا کہ اس کی موت ہے. اب ملک الموت آ گئے. وہ بیمار ہوا، بیمار ہو کر بالکل نسا کی حالت تک پہنچ گیا. ماں کا کلیجہ جو ہے پھٹنے لگا، ماں پریشان ہو گئی. اس نے احمد شرمینی کے پاس، اپنے شوہر کے پاس آ کر کہا کہ میرا ایک کا ایک بیٹا ہے، آپ تو اللہ کی بارگاہ کے بڑے مقبول ہیں، آپ کا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا اعلیٰ مقام ہے، آپ تو روزانہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو یعنی میرا ایک کا ایک لوتا بیٹا ہے، آپ کچھ بھی کیجئے میرے بیٹے کی موت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا اس کی موت لکھی ہوئی ہے، کہا نا اسے مرنا نہیں، آپ بچائیے اسے، کسی بھی حال میں اسے بچائیے. اب آپ نے جو ہے ملک الموت آئے تو آپ نے ملک الموت سے فرمایا ملک موت رک جا، جا دوبارہ واپس جا. کہا میں اس کی یعنی وقت آ گیا، روح لینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جا واپس جا، رب سے پوچھ، اللہ نے وہ حکم منسوخ کر دیا، اللہ نے وہ حکم مٹا دیا ہے. اس کی موت لکھی تھی لیکن اللہ نے اس کی زندگی لکھ دی ہے، وہ حکم بدل دیا میری وجہ سے، یعنی میں نے دعا کی اور میری وجہ سے حکم بدل دیا گیا. تو جا واپس چلا جا. تو ملک الموت واپس چلے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پتہ چلا کہ ہاں انہیں زندگی، یعنی ان کے بیٹے کو زندگی دے دی گئی. لیکن یہ ان کی ولایت کا کمال نہیں تھا. بظاہر ہم دیکھیں گے تو پتہ ارے کیسے بزرگ، کیسے بلند و بالا بزرگ ہے، کیسی عظیم کرامت انہوں نے دکھائی. غوث اعظم کی بھی ایسی کرامت ہے کہ بچوں کو زندہ کیا، لیکن اپنے بچے کو زندہ نہیں کیا، دوسروں کے بچوں کو زندہ کیا.
دوسروں کو، لیکن یہاں انہوں نے اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کو، چونکہ اب مقام رضا میں تھے، یہ امتحان تھا، رب کی رضا یہ ہے کہ تیرے بیٹے کو اٹھا لیا جائے، اب تو بتا تو راضی ہے کہ نہیں ہے، تو راضی ہے کہ نہیں؟ تو احمد شرمینی جو ہے اپنے اس مقام رضا پر قائم نہ رہ سکے، ایک لیول نیچے آ گئے۔ تو یہ اسی طرح سے اور بھی بہت سے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں۔ میرا بتانا مقصود یہ ہے کہ مقام رضا میں امتحان ہو تو اب بندہ ثابت قدم رہے، یعنی اس کے پاس پاور ہو، اس کے پاس اختیار ہو، وہ چاہے تو بدل سکتا ہو، لیکن نہ بدلے تو پھر اس مقام رضا سے وہ مقام مرضیہ میں، مقام راضیہ سے وہ مقام مرضیہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ مقام آتا ہے، یعنی مقام راضیہ سے جب اس مقام راضیہ کی جہاں انتہا ہوتی ہے، جہاں اینڈ ہوتا ہے، وہ مقام مرضیہ۔ اور یہ مقام مرضیہ یہ کہ اب تک بندہ رب کی رضا چاہتا تھا، اب اللہ بندے کی رضا چاہتا ہے، اب رب بندے کی رضا چاہتا ہے، اور حال یہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تکوینی کیفیت، یعنی اللہ اپنے کن کا اختیار اسے دے دیتا، اے بندے تیری زبان سے کچھ نکلے گا، ہو کر رہے گا، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ مقام مرضیہ ہے، یہ مقام راضیہ سے جب بلند ہوگا بندہ ترقی پائے گا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوگا تب اس کی ترقی ہوگی۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مقام رضا میں تھے، آپ میدان کرب و بلا میں، حالانکہ آپ نے سنا، آپ نے واقعات سنے، آپ جانتے ہیں کہ بچپن ہی سے، یعنی پیدا ہوئے ہیں تب سے فرشتوں نے آ کر سرکار کو خبر دی، اور سرکار نے اپنے گھر والوں کو، دیگر صحابہ کو، سب کو خبر دی، علی، فاطمہ اور حسن و حسین خود اور دیگر صحابہ اکرام سب جانتے تھے، ازواج مطہرات جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسین ایک دن شہید کر دیا جائے گا، میری امت کے کچھ لوگ انہیں شہید کر دیں گے، جانتے تھے۔ یہاں تک کہ بارش کے فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ اے اللہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ رب نے اجازت دی تو فرشتے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سرکار ان سے پیار محبت فرما رہے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے بڑی محبت فرماتے؟ کہا ہاں میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت فرماتا ہوں۔ تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا یہ بیٹا، اسے آپ کی امت شہید کر دے گی، قتل کر دے گی، اور اگر آپ اجازت دیں تو جہاں یہ قتل ہونے والے ہیں میں وہاں کی مٹی لے کر وہاں کی مٹی لا کر آپ کو دے دوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ میدان کربلا میں پہنچا، وہاں سے جہاں امام حسین شہید ہونے والے تھے وہاں کی مٹی لا کر دی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ سرکار نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، حضرت ام سلمہ کو، کہ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ مٹی میرے نواز حسین کی مقتل گاہ کی مٹی ہے، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ جانا میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور امام حضرت ام سلمہ نے بھی اسے ایک شیشی میں بھر کر رکھا تھا۔ اور جس دن امام حسین 10 محرم ہجری 61 میں، ہجری 61 10 محرم کو جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ وہ مٹی جو تھی وہ خون ہو چکی تھی۔ بہرحال تو یہ یعنی بچپن ہی سے ہر کوئی جانتا تھا، آپ کی شہادت کی شہرت تھی، بڑے ہوئے تب بھی سارے صحابہ جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ شہید ہونے والے، یہ شہید ہونے والے۔ کوفہ جا رہے ہیں صحابہ، بڑے بڑے صحابہ روک رہے ہیں، مت جاؤ مت جاؤ، ہر ایک کو خطرہ ہے، یہ شہید ہونے والے، کہیں کوفہ گئے اور وہ بے وفا قوم، وہ دھوکے باز قوم کہیں شہید نہ کر دے، تو روک رہے ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین چلے ہیں مقام رضا میں، اور پھر مقام رضا میں تھے تو اب دیکھیں میدان کربلا میں 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا، فرات سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ پانی کے سامنے ہو ہی نہیں، تو پانی کی تلاش میں امید پر کہ کہیں پانی مل جائے گا، کہیں پانی مل جائے گا، وہ کوشش کرتا رہے گا، تھوڑے دن تو زندہ رہ لے گا، چلتا پھرتا رہے گا، ہے نا۔ بھوک لگی ہے، کھانا ہی نہ ہو تو وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا کہ مل جائے مل جائے مل جائے، امید لگائے رکھے گا، لیکن کھانا سامنے ہو اور پھر بھوکا اسے بٹھایا رکھے، باندھ کر بٹھایا جائے، یا اسے کھانا نہ دیا جائے، لیکن کھانا سامنے ہو، خوشبو آ رہی ہے، پانی سامنے ہے لیکن ہونٹ سوکھ رہے ہیں، پانی کی طلب ہے، پیاس ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا ہو، ہے نا، تو یہ تو اور زیادہ تکلیف بڑھ جائے گی،
کہ پانی سامنے ہے لیکن پھر بھی نہیں ملتا، یہ زیادہ تکلیف والا کام ہے۔ تو 3 دن سے پانی میسر نہیں، کھانا پینا سب بند ہے نا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب دیکھیں یہاں حضرت علی اصغر تڑپ رہے ہیں، بچے خیمے میں تڑپ رہے ہیں، حضرت علی اصغر کا اور دیگر بچوں کا، اہل بیت کے بچوں کے حلق سوکھ گئے، زبانیں ان کی وہ یعنی اتنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے ہیں، یعنی کوئی 6 ماہ کا، کوئی سال بھر کا، کوئی 2-3 مہینے کا بچہ، ایسے بچے وہاں موجود ہیں اور وہ اپنی زبان نکال کر، سوکھی زبان نکال کر رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، عباس نمبردار بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں علی اصغر اپنی ایڑی رگڑ دیتے تو وہاں سے پانی نکل آتا، حسین میدان کربلا میں ٹھوکر مارتے تو آپ کے قدموں میں چشمے جاری ہو جاتے، وہ فرات جو دور بہ رہا تھا وہ فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا، آپ اشارہ کر دیتے، اگر اشارہ کرتے نا، صرف آپ کو تو بولنے کی ضرورت تھی، آپ اگر دعا کرتے ایسے مستجاب تھے۔ آپ دیکھیں امام علی مقام امام حسین جب تک زندہ تھے آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے دعا پانی کے لیے تو دعا کی نہیں، بالکل نہ کی، اس لیے کہ مقام رضا میں تھے، اے مولا تو اس حال سے راضی ہے، ہم اسی حال میں راضی ہیں، تو نے ہمیں اس حال میں رکھا تو ہم اس حال میں راضی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کی جب وفات ہو گئی، آپ شہید ہو گئے، شہادت کے بعد آپ کے یعنی جسم اطہر کو جب مدینہ منورہ لا کر دفن کیا گیا، آپ کو وہاں دفن کیا گیا سر مبارک کو، تو جب مدینے میں یعنی آپ کا یہ جسم جو ہے وہ تو کوفہ ہی میں، کربلائی میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کا سر مبارک جو یعنی دمشق لے جایا گیا، نیزے پر چڑھا کر لے جایا گیا، پھر دمشق سے امام زین العابدین کو دے کر مدینہ بھیج دیا گیا، مدینے میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بہرحال اس کی بھی ایک لمبی ہسٹری ہے کہ پھر ان کے سر کے ساتھ کیا کیا ہوا، ایک لمبی ہسٹری، لیکن بہرحال میں یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ امام حسین کو جب دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے ہے نا فاطمیوں نے وہاں سے مدینے سے یعنی جب وہ مصر انہوں نے فتح کیا یا یہ کہ میدان کربلا میں آئے تو وہ وہاں سے نکال کر یعنی کھود کر امام حسین کا سر مبارک نکال کر وہ کربلا میں، یا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصر میں لے آئے، بہرحال جہاں بھی ان کا سر مبارک دفن کیا گیا وہاں کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد اسی زمین سے یعنی آپ کی قبر کے پاس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، آپ کے سر مبارک کی جانب ایک چشمہ جاری ہو گیا، آج تک وہ چشمہ جاری ہے، آج تک وہ چشمہ آج بھی کربلا کے میدان میں آپ کی جو قبر انور ہے، قبر مبارک ہے، تو ویسے ہم یعنی روضے پر جاتے وہ تو اوپر کا حصہ جہاں جالی لگی ہوئی، لیکن اس کے نیچے چلے جائیں جیسے خواجہ غریب نواز کی اصل قبر نیچے ہے، ویسے ہی ایک کمرہ امام حسین کا نیچے ہے، وہ نیچے ہے، اور وہاں جاؤ تو وہ اصل مٹی کی قبر ہے، اور وہاں پر یہ چشمہ آج بھی پانی جو ہے بھرا رہتا ہے، اور چاروں طرف یعنی پوری چاروں طرف پانی ہی پانی بھرا ہوا ہے۔ تو امام حسین نے بعد میں یعنی ان کے لیے پانی جاری ہو گیا، یہ آپ کی کرام۔ اچھا یہ کہ آپ اگر دعا کرتے تو فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا، اس لیے کہ ایسے مستجاب تھے، اور آپ نے یہ ثابت بھی فرمایا میدان کربلا میں، آپ نے اپنے اختیار کا اعلان فرمایا میں مجبور نہیں ہوں، یہ نہیں کہ تم پانی نہ دو گے تو اس وجہ سے میں پانی نہیں پی سکا، نہیں، اللہ مجھے پلانا نہیں چاہتا تو میں پینا بھی نہیں چاہتا، اللہ اگر چاہے گا تو مجھ تک پانی پہنچائے گا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے خیمے میں نہیں چاہتا، میں تو اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو اب دیکھیں حضرت امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں ہیں، اس موقع پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شخص نے کہا، ایک بندہ آگے بڑھا، امام حسین نے جب لوگوں کو سمجھایا، یزیدیوں کو سمجھایا اور سمجھا کر واپس لوٹے تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا حسین تم نے تو جہنم کی آگ سے پہلے، آخرت کی آگ سے پہلے تم نے تو دنیا ہی میں اپنے لیے آگ جلا لی، دنیا میں آگ روشن کر لی، یعنی امام حسین نے رات کے وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ذریعے خیمے کے پیچھے والے حصے میں خندق کھدوائی تھی، یعنی بہت بڑا گڈھا کھدوا دیا اور اس کے اندر لکڑیاں ڈلوا کر آگ روشن کر دی، آگ جلوا دی، کیوں؟
یہ حفاظتی انتظام تھا کہ سامنے یزیدی لشکر ہے، ہمارا بھی ان سے مقابلہ ہوگا تو ہم آمنے سامنے ہوں گے، پیچھے خیمے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دشمن پیچھے سے پھر کر ہمارے خیموں پر حملہ کر دے، ہماری عورتوں کو کوئی نقصان پہنچائے، ہماری عورتوں کے خیموں میں وہ گھس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے یعنی خندق کھدوا کر اس میں آگ روشن کر دی تھی۔ تو ایک آدمی نے کہا اے حسین، تم نے تو آخرت کی آگ سے پہلے یعنی جہنم کی آگ سے پہلے، جہنم میں جانے سے پہلے تم نے تو دنیائی میں آگ کا انتظام کر لیا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بدبخت، تو کیا سمجھتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ تو کیا سمجھتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ ارے میرے نانا نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، اور اگر میں جہنم میں جاؤں تو کہاں جائے گا؟ تو کہاں جائے گا؟ ہے نا، میں جہنم میں جانے والا نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہ اسے آخرت میں آخرت کی آگ سے پہلے یعنی جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اے اللہ تو اسے دنیا کی آگ میں مبتلا فرما، دنیا کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام حسین نے دعا کی، آپ کی زبان سے دعا نکلی کہ فوراً اس کا گھوڑا جو ہے بتکا، اچانک ہرہرایا، اچھلا تو وہ گرا، اور گرا تو ایسا گرا کہ اس کا پیر جو یہ پورا گر جاتا تو وہیں گرا پڑا رہتا، بچ جاتا، لیکن گرا تو ایک پیر نکل کر باہر ہو گیا، ایک پیر زمین کے اندر پھنسا رہ گیا۔ اب گھوڑا دوڑا اور دوڑ کر امام حسین کے خیموں کی طرف بھاگا، اور بھاگنے کے بعد جہاں خندق میں آگ جل رہی تھی وہیں لے جا کر پھینکا، اور پھینک کر پھر گھوڑا واپس آ گیا، وہ وہیں جل کر وہیں جل گیا، یعنی کہ دنیا ہی میں اللہ نے اسے آگ کا عذاب عطا فرما دیا۔ اسی طرح تو یعنی یہ جب منظر دیکھا تو امام علی مقام امام حسین نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی کے تیرے محبوب کے نواسے کی دعا کو قبول فرمایا، اے اللہ تیرے یعنی محبوب کے نواسے کی دعا کو تو نے قبول کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جیسے یہ دعا کی تو ایک آدمی نے کہا اے حسین، تجھے نبی کے یعنی نبی سے تجھے کیا رشتہ، تیرا کیا رشتہ، تجھے کیا نسبت، تیرا اور نبی کا کیا رشتہ؟ امام حسین فرماتے ہیں تو نادان ہے، تجھے پتہ نہیں میں رسول کا نواسا ہوں، رسول نے مجھے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، رسول نے میری پیشانی پر بوسے دیے ہیں، میں نے اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کی ہے، تو جانتا نہیں۔ آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے مولا چونکہ آپ تڑپ گئے تھے کہ رسول سے کوئی رشتہ نہیں، آپ نے دعا کیا مولا تو اسے ذلت و خواری کی موت عطا فرما۔ اسے اچانک قضائے حاجت لگی، یعنی پاخانہ لگ گیا، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے دور گیا فوج سے، یعنی کھلا میدان تھا تو فوج سے دور گیا اور وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، ٹوائلٹ کے لیے بیٹھا۔ اب ٹوائلٹ کرتے کرتے یعنی کر رہا تھا کہ اچانک ایک سیاہ بچھو، کالا بچھو آیا، آنے کے بعد جو ہے اسے ایسا ڈنک مارا کہ وہ اسی حال میں بغیر کپڑوں کے ویسا ہی یعنی گندا سا وہی پاخانہ لگا ہوا ویسا ہی پوری فوج کے سامنے، پورے یزیدی لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا اور یعنی چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ، اور اسی حال میں اسی یعنی نجاست اور غلاظت میں اللہ نے اسے ذلت و خواری کی موت عطا فرمائی، ایسے حال میں اسے موت عطا فرمائی۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ حسین جو ہے وہاں مجبور نہ تھے، اگر جیسے یہ دعا کی اور اللہ نے قبول فرمائی، اگر حسین دعا کر دیتے تو اللہ پانی بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرات کو بھی وہاں بہا دیتا، لیکن حسین مقام رضا میں تھے، حسین مقام رضا میں تھے، وہ رب کی رضا میں راضی تھے، مولا تو جیسا ہمارے ساتھ کرنا چاہے ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ تو اب آپ نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے بھائی حسن امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو بھی قربان کر دیا، حضرت علی اصغر ننھے بیٹے کو قربان کر دیا، ہے نا۔ یہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، گردن بھی یعنی گلا بھی سوکھ چکا تھا، اور پانی نہ پینے کی وجہ سے اتنا تپتا ہوا صحرا، اتنی دھوپ اتنی گرمی، آج ہمیں کتنی گرمی لگتی ہے، ہمارا 31 32 33 پر پارا ہوتا ہے تو ہم تپ جاتے ہیں، ہم باہر نکلتے بغیر پنکھوں میں آتے ہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں وہ عرب کی گرمی تھی اور وہ صحرا تپتا ہوا صحرا تھا، اس میں بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا، بچوں کے کیسے یعنی بغیر پانی کے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ایک قطرہ پانی نہیں، اور جب پانی نہیں ہے تو پھر ماں کیا یعنی ماں کے تھنوں میں دودھ بھی موجود نہیں، چھاتیوں میں دودھ بھی سوکھ گیا، تو اب وہ بچے تڑپ رہے تھے۔ تو حضرت ام رباب یہ آپ کی علی اصغر کی والدہ ہے، یہ امام حسین کے پاس آئی کہ آپ کم سے کم اسے لے جا کر
دشمنوں کو دکھائیے، ہو سکتا ہے انہیں رحم آ جائے، وہ اس کے ہی گلے میں تھوڑا سا پانی ٹپکا دو۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ امام حسین اگر خیمے میں پانی لا سکتے تھے تو یزیدیوں سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ مقام رضا تھا، آپ خود نہیں لا سکتے تھے، خود آپ بہا نہیں سکتے تھے، لیکن یہ تھا کہ اے لوگوں مجھے پانی اگر میں بہاؤں گا نا تو پھر تو میں بھی پیوں گا، میرا پورا قافلہ پی لے گا، میرا پورا خیمہ پیے گا اگر میں بہا دوں گا، لیکن مجھے پانی نہیں پینا، میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور پیاسا میں تڑپوں گا، میں پیاسا شہید کیا جاؤں، یہ مجھے پسند ہے۔ لیکن یہ بچہ ہے، تم اس کے حلق میں ایک آدھ بوند ٹپکا دو۔ اچھا یہ آپ لے بھی گئے تو اس لیے چونکہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مرضی اسی میں تھی کہ حسین تو علی اصغر کو بھی قربانی کے لیے پیش کر، وہ گھوڑے پر چڑھ کر وہ تلوار لے کر تو میدان میں شہید نہیں ہو سکتا، اے حسین تو اپنی گود میں اٹھا کر لے جا اور شہید کروا اسے مقام شہادت کے مقام پر اسے پہنچا دے جہاں تیرا بڑا بیٹا شہید ہوا، تو اپنے ننھے بیٹے دودھ پیتے بیٹے کو بھی شہید کر دے، میری بارگاہ میں قربان کر دے۔ تو امام حسین نے اپنے اس چھوٹے بیٹے کی بھی قربانی پیش فرمائی۔ آپ گئے تھے اور پانی کے یعنی کہا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے چند قطرے میرے بیٹے کے حلق میں ٹپکا دو، مجھے میرے ہاتھ میں مت دینا پانی، لیکن کسی نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے گردن میں گلے میں آ کر لگا اور گلے سے پار ہوا، حضرت امام حسین کے بازو کے اندر گھس گیا، بے بس ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے وہ تیر کھینچا، جیسے ہی تیر کھینچا ایک خون کا فوارہ اڑا، آپ نے وہ خون ہاتھ میں لیا اور خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا، عرض کیا اے اللہ اس ننھی سی قربانی کو بھی میری طرف سے قبول فرما، میں نے اپنا ننھا بچہ علی اصغر بھی تیری راہ میں تیری رضا کے لیے قربان کر دیا، حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت قاسم آپ سوچیں اندازہ کریں کہ حضرت قاسم علی اکبر کو وہ بھی شہید ہوئے، حضرت قاسم تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر تو سرکار یاد آتے ہیں، ان کا چہرہ اللہ کے رسول جیسا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے ہم شبیہ امام حسن ہیں، امام حسن کا چہرہ اور سرکار کا چہرہ سیم، اور حدیث میں آتا ہے کہ سر سے لے کر ناف تک آدھا جسم یہ امام حسن اللہ کے رسول کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیر تک یہ امام حسین اللہ کے رسول کے مشابہ تھے۔ اور اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ معدوم نہ تھا سایہ سرور کائنات، آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کا تو سایہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا تو سایہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، اللہ کے رسول کا سایہ تھا۔ کون کہتا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا؟ ہے نا، اللہ کے رسول کا سایہ تھا، آدھا سایہ حسن تھا تو آدھا سایہ حسین تھا، سایہ مصطفیٰ معدوم نہیں تھا، ایسا نہیں کہ میرے مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا، سایہ تھا، لیکن وہ سایہ نہ تھا جو زمین پر گرے، وہ ہمارے جیسا سایہ نہ تھا، مصطفیٰ کا سایہ حسنین کی صورت میں تھا، آدھے حسن آدھے حسین مل کر سایہ مصطفیٰ کی پوری تصویر تھی۔ یہ تو اب اور حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بھی بالکل ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، انہیں دیکھ کر رسول اللہ کی یاد آتی، جب بھی صحابہ کو سرکار یاد آتے تو پہلے امام حسن کی زیارت کیا کرتے تھے، جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو حضرت قاسم کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ وہ 19 سال کے نوجوان، حضرت علی اکبر یہ 17 سال کے تھے، حضرت قاسم یہ 19 سال کے نوجوان ہیں، اور وہ جب نکلے میدان جنگ میں تو بعد میں جنگ کے بعد یزیدیوں میں سے کسی نے بیان کیا کہ جب حضرت قاسم میدان جنگ میں آئے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا، ایسا نورانی اور بارونق چہرہ تھا۔ اور پھر حضرت امام قاسم بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید، حضرت عباس بردار وہ بھی پانی کے لیے پہنچے مشکیزہ لے کر۔ امام حسین نے تو منع کیا، اے عباس نہ جاؤ، تم تو میرے علم بردار ہو، تم تو اس قافلے کے جھنڈا اٹھانے والے ہو۔ علم بردار سے مراد وہ علم نہیں جو نکالتے ہیں لوگ، وہ علم نہیں، علم سے مراد وہ یعنی جب جنگ میں جاتے ہیں تو پھر آگے ایک علم ہوتا ہے، ہمارا ایک تشخص، جیسے ہمارے ہندوستان کا ایک جھنڈا ہے، ہمارے ہندوستان کا ایک فلیگ ہے، ویسے ہی تمام فوجوں کا، یعنی آپ دیکھیں انگلینڈ، امریکہ، جاپان، چین، ہر ایک کا اپنا ایک فلیگ ہے، ویسے ہی ہر فوج کا بھی اپنا ایک فلیگ ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا، اور وہ جھنڈا جو اٹھائے اسے علم بردار کہتے ہیں۔
اسے علمبردار کہتے ہیں۔ تو یہ امام حسین فرماتے ہیں آپ تو میرا علمبردار ہو، اگر آپ چلے گئے اور شہید ہو گئے تو پھر میرا جھنڈا کون اٹھائے گا، مجھے تسلی کون دے گا، میرے زخموں پر مرہم کون رکھے گا۔ حضرت عباس علمبردار عرض کرتے ہیں یار اے امام علی مقام، بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، بس اس لیے جانا چاہتا ہوں، ورنہ تو میرے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو، سب کو میں نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو میرا کلیجہ نہیں تڑپا، لیکن بچوں کی پیاس دیکھ کر میرا کلیجہ تڑپا، ان کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب یعنی امام حسین کے اوپر جو لوگ قربان ہوئے اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے وہ لوگ، یعنی ان میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ایک بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ مسلم ابن عقیل اور ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم، یہ تو پہلے ہی شہید ہو گئے، ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ جو بڑے تھے وہ بھی وہاں شہید ہوئے میدان کربلا میں۔ امام مسلم ابن عقیل کے 3 بھائی وہ بھی وہاں شہید کیے گئے میدان کربلا میں۔ حضرت علی کے 4 بیٹے، ایک عباس علمبردار، ایک جعفر ابن علی، ایک عباس ابن علی جنہیں ہم عباس علمبردار کہتے ہیں، ایک جعفر ابن علی، ایک حضرت عبد الرحمن ابن علی اور ایک عبداللہ ابن علی، یہ سب بھی وہاں پر یعنی حضرت علی کی یہ 4 بیٹے وہاں شہید ہوئے۔ امام حسن کے یہ بیٹے حضرت قاسم اور دیگر 2-3 اور بیٹے تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ امام حسین کے علی اکبر، علی اصغر یہ شہید ہوئے۔ تو یعنی خانوادہ اہل بیت کے یہ سارے افراد بھی شہید ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو ساتھی تھے وہ بھی سب شہید ہوئے۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے میدان کربلا میں جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ نکلے آپ تیار ہوئے، اپنے یعنی خانوادے کی عورتوں کو سے آخری ملاقات کی، آخری سلام عرض کیا، تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین بیمار تھے، اتنے بیمار کہ آپ جو ہے بخار کی وجہ سے بالکل تپ رہے تھے اور کانپ رہے تھے، بالکل اتنا یعنی کمزور ہو چکے تھے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ ان کے بابا جان امام حسین تیار ہو رہے ہیں تو اب ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو گیا، بخار ہے اور بخار میں تپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بستر سے اٹھنے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں، اے ابا جان میں زندہ ہوں اور آپ میدان میں پہنچ جائیں، آپ کو ایک تیر بھی لگے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، اے امام مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے آپ کو سمجھایا، اے بیٹے اب تو ہی تو ایک میرے خاندان کا چشم و چراغ باقی، تو ہی تو میری ایک اولاد باقی، تو بیمار ہے، تو جنگ میں جا نہیں سکتا، اگر تو چلا گیا اور تو کام آ گیا تو پھر ان عورتوں کو سہارا کون دے گا، ان عورتوں کو کی حفاظت کون کرے گا، انہیں بچائے گا کون، انہیں مدینے تک واپس کون لے جائے گا۔ اے زین العابدین اگر تو نہ رہا، یعنی نام تو آپ کا علی ہے، یا میں آپ اکثر بیان کرتا ہوں کہ اب دیکھیں آج کل کا ہمارا جو فیشنیبل ماحول ہے اس کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام فیشنیبل رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو، ایسا نام ہو جو شارٹ ہو اور بالکل یونیک ہو، بالکل الگ سا ہو۔ تو ہم پتہ نہیں کہاں سے انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے ایسے نام لے آتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ لیکن جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ اپنے نام ایسے رکھتے تھے، اپنے حضرت امام حسین نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا علی، دوسرے بیٹے کا نام رکھا علی اور تیسرے بیٹے کا نام رکھا علی، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ لیکن اب یہ تینوں علی ہیں بھائی، علی علی علی، تو پہچان کیسے ہو؟ تو اب جو بڑا تھا اسے کہتے بھائی جا علی کو بلا، کون سا علی؟ بڑا والا علی، یعنی علی اکبر کو، علی اوسط اور علی اصغر، علی بڑا علی، بیچلا یعنی منجلا علی اور چھوٹا علی، تو علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، نام تو علی تھا لیکن ہم پہچان کے طور پر علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر کہتے ہیں، ورنہ نام تو تینوں کے علی تھے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ کہ حضرت امام زین العابدین کو آپ نے سمجھایا اور کہا کہ ایک تو ہی تو بچہ میرے خاندان کا چشم و چراغ کہ جس سے اب میری نسل آگے بڑھے گی، اگر تو نہیں رہے گا تو پھر میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کو بھی حضرت امام زین العابدین بیمار ہو گئے اس وجہ سے کہ اللہ کو حسین کی نسل قیامت تک باقی رکھنی تھی، حسن کی بھی
باقی رکھنی تھی. تو حسن امام حسن کی کئی اولادیں میدان کربلا میں شہید ہوئی، لیکن حسن مصنع مدینے میں موجود تھے. اور دیگر بیٹے جو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، ننھے تھے، یعنی شیرخوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے امام حسن کے، وہ موجود تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امام حسین کا اب ایک بیٹا امام زین العابدین علی اوسط، یہ باقی بچے وہ بیمار ہیں. تو آپ کو پھر بستر پر لٹایا. امام حسین نکلے، بڑی بہادری سے آپ نے جنگ کی، لیکن جنگ کرتے کرتے آپ جب 72 زخموں سے چور ہو گئے، ظہر کا وقت تھا، سورج کو دیکھا کہ سورج ڈھل گیا، سر سے اب تھوڑا سا ہٹا، تو امام حسین سمجھ گئے، یعنی گھڑی کا تو زمانہ نہیں تھا اس وقت، تو سورج دیکھ کر نمازوں کے اوقات جانے جاتے تھے. تو اب دیکھا کہ سورج سر کے اوپر سے تھوڑا ہٹا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ تو اب یعنی ان پر فرض نہ تھی لیکن ظہر فرض تھی. تو آپ نے اس وقت بھی ایسے ماحول میں جب آپ زخمی ہیں، 72 زخم لگ چکے، نماز پڑھنے کے بعد نہیں لگے، 72 زخم لگ چکے ہیں، تیروں سے آپ کا پورا جسم چھلنی ہو گیا، نیزوں سے، تلواروں سے. اس کے بعد بھی آپ نے جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. آپ نے یزیدیوں سے کہا، اے یزیدیوں رک جاؤ، مارنا ہے بعد میں مارنا، مجھے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں. آپ اسی وقت میدان میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے. حسین نے بتا دیا، اے حسینیو، حسین کے ماننے کا طریقہ یہ ہے جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی نماز چھوڑ دینا یہ حسینیوں کا کام نہیں، ناچنا کودنا اور صرف تعزیت گھما دینا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے، یہ تو یزیدیوں کا کام ہے جو ڈھول تاشے بجا کر محلوں اور بازاروں میں گھومتے ہو. یہ یزیدیوں کا کام. حسینیوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ نمازیں ادا کریں، وہ قرآن کی تلاوت کرے. کہ حسین نے آخری رات پوری رات اللہ کی عبادت کی تھی، پوری رات ان کے خیمے میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے. اور حسین آج جب دوپہر کے وقت تپتی ریت میں ہیں، کھڑے ہیں، زخموں سے چور ہیں، ظہر کا وقت ہوا، آپ نے کہا رک جاؤ یزیدیوں، رک جاؤ، مجھے ظہر کی نماز پڑھ لینے دو، تم جانتے ہو مجھے نماز سے کتنی محبت ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سجدے میں گئے تو کسی نے کہا یہ موقع اچھا، یہ پھر کھڑے ہوں گے تو پھر نئی طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے. یہ دوبارہ کھڑے ہوئے تو ایک نئے جوش کے ساتھ پھر حملہ کریں گے، پھر پتہ نہیں کئیوں کو، کئی سو کو یہ پھر قتل کر دیں. موقع اچھا ہے، انہیں یہی قتل کر دو. ایک شخص آپ کے سینے پر چڑھ، آپ کی پشت پر چڑھا، آپ کو یعنی آپ کے سر پر ایسا وار، گردن پر وار کیا کہ آپ کو شہید کر دیا، وار کیا، شہید ہو گئے. لیکن اب آپ کا جسم سجدے میں تھا، آپ کے جسم کو سیدھا کیا اور اس کے بعد خولی آپ کے سینے پر بیٹھ گیا. بیٹھ کر اس نے آپ کی گردن کو الگ کیا، آپ کے جسم سے آپ کی گردن کاٹ کر الگ کی گئی اور اس کے بعد گردن الگ رکھ دی گئی. تمام شہدائے کربلا کے تمام لاشوں کو ایک لائن میں رکھا گیا. اس کے بعد کچھ گھوڑ سواروں کو کہا گیا اب ان پر گھوڑے چلاؤ، ان پر گھوڑے دوڑاؤ. حسین اعظم کے جسم اطہر پر گھوڑے چلائے گئے، شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے چلائے گئے. ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، ان کی ہڈیاں، پسلیوں کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو گئی، ان کے جسم مبارک سب کچمبر نکل گیا. یعنی ایسے آپ کے جسموں کو روندا گیا. امام حسین نے اپنی قربانی دے کر دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، دین اسلام کو یہ عروج اور یہ بلندیاں عطا فرمائی. تو امام حسین اگر چاہتے تو وہاں اپنی کرامت کے ذریعے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، اپنی کرامت کے ذریعے اپنی پیاس، اپنے گھر والوں، اپنے قافلے والوں کی پیاس بجھا سکتے تھے. لیکن آپ مقام رضا میں تھے، آپ اللہ کی رضا میں راضی تھے. تو جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے آپ کو مقام مردیہ عطا فرمایا کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکل جاتا تھا وہ ادا ہو جایا کرتا تھا. اور صرف یہیں تک نہیں، اللہ نے ایسی زندگی دی. اللہ نے قرآن میں آیت بہت پہلے نازل کی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں
لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں, تمہیں ان کا احساس نہیں. یعنی تم بظاہر تو دیکھ رہے ہو کہ وہ یعنی قتل ہو کر گرے ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے وہ اعلیٰ زندگی عطا فرما دی کہ حسین کا سر نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. امام حسین کا سر جب دمشق لے جایا جا رہا تھا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. سننے والوں نے آپ کی قرآن کی تلاوت کو سنا, ان کی تلاوت کو سنا ہے. اور جب یہ قافلہ یعنی عبید اللہ بن زیاد کے یہاں پیش کیا گیا, یہ سر حسین کو اور قافلے کو لایا گیا, وہاں سے دمشق کی طرف لے جایا گیا, تو راستے میں دیکھیں, راستے میں ایک گرجا گھر آیا. گرجا گھر کی یعنی قریب وہ لوگ رات ہو چکی تھی, ٹھہر گئے. کہا یہاں قیام کرتے ہیں, پھر صبح یہاں سے چلیں گے, سفر آگے بڑھائیں گے. کہا ٹھیک ہے. پادری نے دیکھا کچھ مسافر آ کر رکے ہیں, لیکن جب اس نے دیکھا کہ کچھ یعنی عورتیں قیدی بنائی ہوئی ہیں, ان کے سروں پر چادریں بھی نہیں ہیں, اور کچھ سر بھی کٹے ہوئے سر بھی ان کے ساتھ ہیں, اس نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اس پادری کو بتایا گیا. لوگوں نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے, یہ یعنی حسین ابن علی کا سر ہے جو باغی تھا, جس نے یزید امیر المومنین یزید کی, وہ امیر المومنین کہتے تھے, ہم نہیں کہتے. آج بھی جو اس کے ماننے والے ہیں, ذاکر نائک جیسے لوگ, وہ آج بھی یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. وہ متوع, وہ مولوی جو مسجد نبوی میں لوگوں کو لال رومال پہن کر گھومتے رہتے ہیں نا, ویڈیو یوٹیوب پر بہت سے ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے, لوگوں کو پریشان کرتے, تم ایسے دعا کرتے ہو, ایسے دعا نہ کرو, تم اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہاتھ مت اٹھاؤ. اس سے کہو جب چیچینیا کا بادشاہ, یہ بادشاہ رمضان, وہ چیچینیا کا پریزیڈنٹ, وہ آ کر روضہ اقدس کے سامنے مواجہ اقدس میں کھڑا ہو کر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, تو تیرا بادشاہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے, تیرے مولوی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. تب تو سمجھانے کیوں نہیں آتا؟ ہمارے سادہ مسلمانوں کو آ کر پریشان کیا جاتا ہے, انہیں روکا جاتا ہے, انہیں پریشان کیا جاتا ہے. یہ لال رومال والے, یہ بھی یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں, یزید کو معاذ اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہیں بڑی محبت ہے. باقاعدہ انہوں نے امیر المومنین یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ کر یعنی یہ لکھ کر اس نام کی انہوں نے کتابیں چھاپی ہے, کتاب لکھی ہے. انہیں بڑا پیار آتا ہے یزید پر. یہ کہتے ہیں حسین باغی تھا, میں کہتا ہوں حسین باغی نہ تھا, حسین نے تو شریعت مصطفیٰ کو بچایا ہے. آپ یقین کریں, آپ دیکھیں گرو نانک اس نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ اے مرید, یعنی وہ جو بھی کہتا ہے شیشیہ یا فنا یا ٹھیکا جو بھی کہتا ہوں, لیکن میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. اس نے اپنے ایک مرید سے کہا, اے مرید غم حسین منایا کر, امام حسین کو یاد کیا کر, جب بھی یہ 10 محرم آئے تو حسین کو یاد کیا کر, ان کا ذکر کیا کر. اس نے کہا وہ تو مسلمان تھے, وہ تو مسلمان مناتے ہیں ان کی یاد, وہ تو مسلمانوں کے ہیرو ہیں, وہ تو مسلمانوں کے رہنما تھے, ہمیں ان کی یاد منانے کی کیا ضرورت؟ تو گرو نانک نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا گرو ہوں, مانتا ہے؟ کہا ہاں آپ گرو ہیں میرے, بالکل. کہا میں کہوں تو مانے گا؟ کہا بالکل مانوں گا. کہا جا اپنی بہن سے نکاح کر لے, جا اپنی بہن سے نکاح کر. اس نے کہا میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں. گرو نانک نے کہا اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے, اسی ضمیر کا نام حسین ہے کہ حسین نے کربلا میں اگر اپنی جان اپنا گھرانہ لٹایا ہے تو یہ اسی وجہ سے تاکہ لوگ ضمیر فروش نہ ہو جائے, لوگ اپنی ماں بہنوں سے نکاح نہ کرے, لوگ یہ شراب کو کھلے عام نہ پیے, لوگ شراب کو برا سمجھے, اچھا نہ سمجھے. آج اگر کوئی غیر مسلم بھی شراب کو برا سمجھتا ہے تو حسین کا صدقہ ہے, حسین کا احسان ہے. گرو نانک آگے کہتا ہے حسین صرف مسلمانوں کے نہیں تھے, وہ ساری انسانیت کے حسین ہے, وہ ساری انسانیت کے رہنما ہیں کہ انہوں نے کربلا میں اپنی جان دے کر انسانیت کو یہ سوچ دے دی کہ اپنی بہن اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک انسانوں کو ضمیر دے دیا. کھلے عام شراب پینا یہ اچھی چیز نہیں. شرابی کو آج کوئی اچھا نہیں سمجھتا. اگر یزید زندہ رہ گیا ہوتا, اگر یزید سے یہ مقابلہ نہ ہوا ہوتا, اگر حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی تو آج
دنیا میں شراب کو برا نہ سمجھا جاتا، سارے مسلمان اس میں ملوث ہوتے۔ آج ہماری گلیوں میں، ہماری سڑکوں پر شراب بیچی جا رہی ہوتی، ہمارے مسلمان شراب میں ملوث ہوتے، ہم اپنی ماں بہنوں سے نکاح کر رہے ہوتے، ان سے ہم شادیاں کر رہے ہوتے، ہمیں رشتوں کی پرواہ نہ ہوتی، جوا عام ہوتا، ناچ گانا یہ عام ہوتا، ہم اپنی ماں بہنوں کو اپنے سامنے نچاتے، ہمیں شرم نہ آتی۔ لیکن اگر آج شرم آتی ہے تو یہ حسین کا احسان ہے، یہ حسین کا احسان ہے کہ حسین نے ہمیں یہ شعور دے دیا۔ یزید وہ غلط تھا، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار غلط تھا، اسی کیریکٹر، اسی کردار کو مٹانے کے لیے حسین نے یہ جنگ لڑی ہے۔ اور حسین نے آپ آج دیکھیں کہ حسین وہاں ہار کر بھی جیت گئے ہیں، قیامت تک کے لیے جیت گئے۔ بظاہر لوگوں نے نگاہوں سے یہ دیکھا کہ حسین شہید کر دیے گئے، قافلہ لوٹا گیا، لیکن دوستو حسین نے جان دے کر فتح حاصل کی ہے، قیامت تک کی جیت حاصل کی کہ اب یزید کبھی انہیں ہینگ اوور نہیں کر سکتا، اب یزید کبھی بھی انہیں ٹیک اوور نہیں کر سکتا، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یزید کا ایسا یزید بدنام ہوا کہ لوگ آج اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنی اولادوں کا نام غلام حسین رکھ لیتے ہیں، غلام حسین تو رکھتے ہیں لیکن کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ یہ اس وجہ سے کہ حسین نے کردار کی، امام حسین نے کردار کی جنگ کی تھی، امام حسین نے ایمان کی جنگ کی تھی، امام حسین نے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے یہ جنگ کی اور اپنی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام مردیہ عطا فرمایا کہ آج تک اور قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کے چرچے ہوتے رہیں گے، حسین کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی اب وہاں یعنی کسی نے تلاوت کر دی، سورہ کہف تلاوت کر دی کہ جس کا یعنی جس کی آیت یہ ہے وَكَانُوا اصحاب الکہف والرقیم کانوا بآیاتنا عجبا، یعنی اس طرح کی آیت ہے کہ یہ اصحاب کہف جو غار میں چلے گئے، 300 سال سوئے اور پھر اٹھے، ان کا کتا بھی سویا پھر اٹھا اور پھر واپس غار ہی میں لیٹ گئے اور اللہ نے روح قبض کر لی وغیرہ وغیرہ، یہ پورا واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ تو اللہ فرماتا ہے یعنی کہ یہ اصحاب کہف اور یہ اصحاب غار یہ بڑی یعنی عجیب نشانی ہے اللہ کی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑی عجیب نشانی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی بڑی بڑی عجیب نشانیاں موجود ہیں۔ تو وہیں حسین جب کسی نے یہ آیت تلاوت کی تو حسین کے سر سے آواز آئی کہ حسین کا نیزے پر چڑھنا، حسین کا قتل ہونا اور حسین کا نیزے پر چڑھنا یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہے، ورنہ ایک پیغمبر کا نواسا انہی کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے، یہ تو ممکن نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا مشیت الہی کی وجہ سے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی شریعت کی قیامت تک حفاظت کرنی تھی، اس لیے حسین نے قربانی دے دی ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پورا قافلہ بھی یزید کے دربار میں پہنچا، وہاں سے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ساری عورتوں کو بھی، امام حسین کے سر کو بھی حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے بعد میں معزول کر دیے گئے، اس کی جگہ ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا گیا کوفہ کا، ہے نا، جنگ سے پہلے کی بات ہے۔ وہی نعمان بن بشیر وہ صحابی رسول بھی ہیں، محب اہل بیت بھی، چونکہ معزول کر دیے گئے تھے، یہ یزید نے انہی کو بلایا کہ محب اہل بیت ہے، انہی کے حوالے 30 سپاہی کیے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ پہنچے حضرت امام زین العابدین نے روضہ رسول پر حاضر ہو کر سارے واقعات سنائے، اہل مدینہ سارے مدینے والے روضہ رسول پر جمع ہو گئے، ہر ایک کی زبان پر حسین کا نام تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں حسین کے لیے آنسو تھے، اور کوئی دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین چلے گئے۔ امام زین العابدین ایک یعنی مدینہ منورہ جو خاص سٹی تھی، جو خاص گاؤں تھا، اس میں نہ رہے، اس سے تھوڑی دور چلے گئے، بستی سے دور ہٹ کر آپ نے اپنا مکان بنایا، وہیں رہنے لگے، یہاں تک کہ سن ہجری 63 میں، یہ سن ہجری 61 کی 10 محرم کو امام حسین شہید کیے گئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 54 سال 5 مہینے 5 دن کی تھی، 54 سال 5 مہینے 5 دن، جمعہ کا دن تھا،
10 محرم تھی آپ کو شہید کیا گیا. اور دوستو یہ اس کے بعد امام زین العابدین طرح سن ہجری 63 میں 63 یعنی 61 کے بعد 63 2 سال بعد یزید نے 12,000 کا لشکر مسلم ابن عقبہ کے حوالے کر کے اسے سپہ سالار بنا کر مدینہ بھیجا, مکہ مدینہ کے لیے روانہ کیا کہ وہاں حملہ کرو. وہاں کے لوگوں نے یعنی ہماری بیعت توڑنا شروع کی ہے. تو یزید نے لشکر بھیجا. یہ جب مدینہ پہنچے, مدینے پر حملہ کیا. مقام حرہ میں, مدینے سے باہر ایک جگہ کا نام ہے, تو مقام حرہ میں وہ ٹھہرے. اس دن یعنی اس جنگ میں 3 دن تک جنگ ہوئی, کچھ یعنی ایام تک جنگ چلی. اس جنگ میں یعنی ایک طرف مدینے کے لوگ تھے, ایک طرف یزیدی لشکر تھا. جنگ ہوئی تو 700 صحابہ اکرام شہید کیے گئے, 700 صحابہ اکرام, اور 10,000 سے زیادہ تابعین شہید کیے گئے, تابعیوں کو شہید کیا گیا. اور 3 دن تک یزیدی لشکر کے لیے مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا گیا. اے فوجیوں, تمہیں جو عورت جو لڑکی اچھی لگے اٹھاؤ اپنے خیمے میں لے جاؤ, اس کے ساتھ جو کرنا ہو کرو, تمہارے لیے 3 دن کے لیے اجازت ہے. تو وہاں کی مدینے کی عورتوں کے ساتھ ان کی یعنی انہیں بے عزت کیا گیا, ان کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا. وہاں جو بھی نوجوان نظر آتا اسے قتل کر دیا جاتا. اور جو مسجد نبوی میں اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے, اونٹ اور گھوڑے منبر رسول پر, اللہ کے رسول جس پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, وہاں گھوڑوں اور اونٹوں نے لید اور پیشاب کیا. مسجد نبوی میں حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین ہیں, تابعیوں کے سردار ہیں. یہ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اس وقت میں مسجد نبوی میں موجود تھا, اس وقت میں مسجد نبوی میں موجود تھا اور میں پاگل اور دیوانہ بن گیا تھا. یعنی میں پاگلوں کی ایکٹنگ کر رہا تھا, میں دیوانہ بن کر مسجد نبوی میں موجود تھا. یزیدی فوجی آتے, مجھے دیکھتے, لیکن دیوانہ اور پاگل سمجھ کر چھوڑ دیتے. یہ تو پاگل ہے, یہ کیا کرے گا. کہتے میں 3 دن مسجد نبوی میں تھا, اور اس 3 دنوں میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی, مسجد نبوی میں نماز نہ ہوئی, جماعت نہ ہوئی. لیکن اللہ کی قسم 5 وقت میں نے روضہ رسول سے اذان کی آواز کو سنا ہے. روضہ رسول سے میں نے اذان کی آواز سنی, اور وہ اذان ہوتی تو میں سمجھ جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا. پتہ یہ چلا میرا نبی اپنے روضے میں آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. اور انہیں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کبھی اذان نہیں دیتے. لیکن جب آپ کی مسجد میں 3 دن تک اذان بند رہی, اذان نہ دی گئی, تو رسول کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری مسجد میں ایک بھی وقت کی اذان چھوٹ جائے. آپ نے 3 دن تک آپ کے روضے رسول سے اذان کی آواز آتی رہی. سرکار نے دی ہوگی, ہمیں نہیں پتا کس نے دی, سرکار نے دی ہوگی, اور انہوں نے نہ دی ہوگی تو ان کے 2 غلام ان کے ساتھ موجود ہیں. صدیق اکبر نے دی ہوگی, عمر فاروق نے دی ہوگی, یا کسی فرشتے نے نازل ہو کر دے دی ہوگی. لیکن اذان کی آواز روضے رسول سے سنی, اور وہی اذان کی آواز سن کر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے. تو دوستو امام علی مقام امام حسین, اچھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور جا کر بس گئے تھے, اس جنگ میں بھی شریک نہ ہوئے. پھر انہوں نے جا کر مکہ پر حملہ کیا, وہاں 2-1 مہینے تک جنگ چلی, خانہ کعبہ کو بھی پامال کیا, اس کی حرمت کو پامال کیا, اس کے یعنی دیواروں میں نقصان ہوا, اس کا غلاف جلا دیا گیا, بہت سی بے حرمتیاں ہوئی. لیکن وہاں بھی جو ہے شرکت نہ کی. امام زین العابدین نے اس جنگ میں بھی شرکت نہ کی. آپ پرے ہٹے رہے, عبادتوں میں مصروف تھے, آپ کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی لینا دینا نہیں. ایک مرتبہ آپ کے یعنی جب مختار ابن عبید ثقفی, جب یہ قاتلین حسین سے بدلہ لے رہا تھا, قاتلین حسین سے پکڑ کر چن کر سب کو مار رہا تھا, قتل کر رہا تھا, تو اس وقت ایک قاتلین حسین میں سے ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کر مدینے آ گیا. مدینے آ کر امام زین العابدین کے گھر گیا, وہاں پہنچا اور وہاں دیکھا یہ بستی سے دور ہے, کوئی مجھے یعنی ٹچ بھی نہیں کرے گا. وہاں اس نے قیام کیا. امام زین العابدین 3 دن تک اسے کھلاتے پلاتے رہے, مہمان نوازی کی. 3 دن کے بعد کہتا حضور اب میں جاتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں میں جاؤں. کہا ٹھیک ہے جاؤ, کچھ سامان بھی ساتھ میں لے جاؤ, کچھ کھانا پینا ساتھ میں لے جاؤ, کام آئے گا. ساتھ میں کر دیا. وہ جانے لگا, پھر پلٹ کر دیکھا, اے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں, میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا, میں جانتا ہوں تو میرے بابا کے قاتلین میں سے ہے, تو ان میں سے ہے جس نے میرے بابا حسین کو شہید کیا تھا, تو اس میں سے ہے.
وہی اس کا سامان چھوٹ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سوچا میں تو یہ سمجھ رہا تھا جانتے نہیں پہچانتے نہیں، یہ تو پہچانتے اور پہچان کر بھی 3 دن تک مجھے کھلایا ہے، اور جا رہا ہوں تو ساتھ میں کھانا تیار کر کے دیا۔ اس نے کہا آخر یہ ایسا کیوں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم جب وہاں آئے تھے ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا کیریکٹر تھا، وہ تمہارا کردار تھا۔ آج تم میرے مہمان بن کر مدینے آئے ہو، یہ اہل بیت نبوت کا کردار ہے، یہ اہل بیت رسول کا کیریکٹر ہے۔ ہم ہمارے در پر آئے ہوئے کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے۔ یہ میرے نانا کی عادت تھی، میرے بابا کی عادت تھی، میرے دادا کی عادت تھی، یہی میری بھی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے۔ امام حسنین کریمین، امام حسین، امام حسن اور تمام اہل بیت اطہار کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ الفاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار اللہ شروع کریں۔